یہ آج کے جھگڑے ہیں جی، عطائی ذاتی، مستقل بذات، غیر مستقل بذات، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں سنونی ہیں۔ جب ہماری باری آتی ہے تو کہتا ہے یہ کہانیاں کرواتے ہیں ذاتی، عطائی اور مستقل اور غیر مستقل کی، اور جب اپنی بات آتی ہے تو فوراً تعویلیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے سر، وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اب اس جملہ کو بولنے کے بعد جب اس کی گرفت ہوئی، مرزا کی پکڑ کی گئی، تو تعویلیں کرنی شروع کر دیں اور کہا کہ نہیں، وہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ مخلوق گاڈ ہوں گے۔ جب مخلوق کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس میں امپلائڈ ہوتی ہیں، اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ۔ شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا، تو سرکار یہ تو نہیں ہے قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا۔ جب اپنی بات آتی ہے تو یہ تعویلیں کرتا ہے، اور جب ہماری بات آتی ہے اور ہمارا مقدمہ ہم جب قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں کہ ذاتی، عطائی، حقیقی، مجازی اور جو ہے وہ مستقل، غیر مستقل، اس کا فرق قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کا فرق کیے بغیر دلائل کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور بظاہر جو ادلہ کے اندر تعارض آتا ہے اس تعارض کو رفع نہیں کیا جا سکتا۔ تو فوراً کہتا کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں۔